آپ جتنا پیٹرول اور ڈیزل کا ریٹ اب تک بڑھا چکے ہیں وہ 2000 روپے تو پینٹس ہے. جو شخص موٹر سائیکل کے اوپر سفر کر رہا ہے اس کا کیا قصور ہے؟ اس کے لیے کوئی سہولت کیوں نہیں نکالی جا رہی؟ اور سہولت نکالنے کے آسان ترین طریقے تو اس وقت کہتے ہیں کہ نہیں جی میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر ہم انکوائری کروائیں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ سازش ہوئی. آپ نے پوری قوم سے جھوٹ بولا, سب کو یہی کہا کہ جناب وہ بھی آن بورڈ ہیں اس معاملے میں, جبکہ وہ نہیں تھے. آپ کے جو پسندیدہ صحافی ہیں ان کو میں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی نقلیں تک اتارتے ہوئے دیکھ لیا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ناظرین, سیاسی خبریں بھی ہوں گی, اس پہ تفصیل سے بات کریں گے, لیکن سب سے پہلے ذرا معاشی خبروں کے حوالے سے ذرا بات کر لیں. سب سے پہلے تو آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انٹر بینک کے اندر ڈالر 207 روپے کے اوپر کوٹ کیا گیا ہے اور اوپن مارکیٹ میں 209 روپے سے لے کے 211 روپے تک جو ہے وہ ڈالر اب جا چکا ہے. آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اس حکومت پہ یہ جب حکومت آئی تھی تو اس وقت 182 روپے تک یہ ڈالر گیا تھا. اب یہ کرتے 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 کہانی جو ہے وہ 211 روپے تک آ چکی ہے. ساتھ ہی ساتھ کل رات کو عوام کو جو ہے وہ پیٹرول کے حوالے سے بھی جھٹکا لگا. رات کے تقریباً 11 بجے کے بعد مرتا اسماعیل صاحب جو ہیں وہ آئے پریس کانفرنس کرنے کے لیے اور اپنی اس پریس کانفرنس میں انہوں نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بھی جو ہے وہ بڑھا دی. پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ جب سے یہ اتحادی حکومت آئی ہے اب تک پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 119 روپے, ڈیزل کی قیمت جو ہے وہ بڑھ چکی ہے اور پیٹرول کی قیمت اب 84 روپے تک بڑھ چکی ہے. اب اس ساری چیز کے بعد مطلب دو چار چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا. ایک تو میں نے کل اپنے ویلاگ کے اندر یہ بات کہی تھی کہ آج 15 تاریخ ہے اور عام طور پہ 15 تاریخ کو جو ہے وہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کے اوپر جو ہے ریویو کیا جاتا ہے. اس سلسلے میں کل بلکہ 4 بجے کے آس پاس دنیا ٹی وی نے یہ رپورٹ کیا کہ جی وزیر اعظم نے جو ہے وہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کی سمری جو ہے اسے مسترد کر دیا ہے اور اسے ریجیکٹ کر دیا, قیمتیں نہیں بڑھیں گی. اور ہنا پرویز بٹ صاحبہ نے جو ہے یہ آپ کے سامنے یہ ٹویٹ بھی کیا جس میں انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں کتنا زبردست کام کیا ہے شہباز شریف صاحب نے, جبکہ حقیقت یہ نہیں تھی. جبکہ اور میں نے کل یہ بات کہی تھی اپنے ویلاگ کے اندر کہ قیمتیں بڑھ سکتی ہیں, لیکن میں نے ساتھ ہی ساتھ یہ کوشچن بھی دیا تھا کہ خدا کے بھی میری بات سن کے جو ہے نا پیٹرول پمپوں کی طرف نہ چلے جائیے گا. اب مجھے بہت سے لوگوں نے ایکچولی میسیجز کیے, ریویو کیے, انہوں نے کہا جی آپ کو پتا تھا لیکن آپ نے پھر بھی ہمیں منع کر دیا کہ پیٹرول نہیں ڈلوانا. بھائی بات یہ ہے, میں اس پہ ذرا تھوڑا سا آپ کو بتا دوں. بات یہ ہے کہ جب تک ایک خبر نہ آ جائے, جب تک ایک کنفرمیشن نہ آ جائے, تب تک معذرت کے ساتھ کوئی صحافی پینک نہیں پھیلا سکتا. ٹھیک ہے, میں نے کل اپنے ویلاگ کے اندر یہ بات کہی تھی کہ 15 تاریخ کو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ریویو ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے یہ جو اضافے کی بات ہو رہی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ہو جائے, آپ جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں. اور مجھے نہیں پتا تھا کہ واقعی ہو بھی جائے گا, اور وہی رات کو یہی ہوا کہ 11 بجے کے بعد جو ہے وہ مرتا اسماعیل صاحب نے اس کو اناؤنس کر دیا. تو اس سے پہلے ایک صحافی نے آج سے ہفتہ 10 دن پہلے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کی تھی اور ٹویٹ میں انہوں نے اس دن قیمتیں بڑھا دی تھی اور پھر پورا پاکستان جو ہے وہ لائنوں میں لگ گیا تھا پیٹرول پمپوں کے اوپر. تو معذرت کے ساتھ میں یہ کام نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اگر مجھے شک ہو کسی چیز کا تو میں اس پہ شک کا اظہار کر سکتا ہوں, میں کنفرمیشن نہیں دے سکتا. تو میں اس لیے معذرت کے ساتھ میں ایسی بات کر نہیں سکتا تھا کہ میں کہہ دوں کہ لو جی آج رات کو قیمتیں بڑھنے جا رہی ہیں. مجھے شک تھا اس بات کا, میں نے شک کا اظہار اپنے کل کی ولاگ میں کر دیا تھا. اب ذرا آ جائیے یہ پیٹرول اور ڈیزل اور ڈالر کے حوالے سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس سارے معاملے کے اندر بہت سی کوتاہیاں ہیں کہ یہ صورتحال جہاں تک پہنچی ہے. یہ شہباز رانا صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے اور شہباز رانا صاحب جو ہے وہ اکانومی کے حوالے سے بڑے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں, ایکسپریس ٹریبیون میں میرے فارمر کالیگ رہ چکے ہیں اور بہت اچھا تجزیہ دیتے ہیں ملکی معاملات کے حوالے سے. ایک تو انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ جی مسلم نون کی یہ حکومت جو ہے وہ ساری چیزیں ٹھیک کر رہی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے خراب کی تھی. ٹھیک ہے, جس میں ایکچولی جب پوری دنیا کے اندر پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی تھی تو انہوں نے سیاسی معاملات کی وجہ سے اس کو بڑھنے نہیں دیا اور 10-10 روپے پیٹرول کی قیمت کم کر دی. بلنڈر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک تو یہ مانا گیا. اچھا, اس کے بعد میں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی, آپ جا کے اس دن 28 فروری کا میں تاریخ بتا دیتا ہوں, 28 فروری کو یہ سب کچھ ہوا تھا. آپ میرا ویلاگ جا کے اٹھا کے دیکھ لیجیے گا. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ بھائی پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس, کس طرح پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم کر سکتے ہیں آپ, یہ پاسبل نہیں ہے, آپ جو کر رہے ہیں وہ پاسبل نہیں ہے. اور لیکن میں نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ عوام نہیں سنے گی یہ باتیں, عوام کو پیٹرول اور ڈیزل سستا چاہیے. ظاہری بات ہے
وہ نہیں پرواہ کرتی کہ جناب آئی ایم ایف سے آپ کے معاملات طے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے, ورلڈ بینک سے کیا بنا, پیسے آئے یا نہیں آئے, قرضے کتنے دینے آپ نے, بینکرپسی کیا ہوتی ہے, سرکولر ڈیٹ کیا ہوتا ہے, ان کو اس چیز سے کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں پیٹرول اور ڈیزل سستا چاہیے. اب جو بیوقوفیاں پچھلی حکومت نے کی تھی, اس حکومت نے آگے اپنی پہلی بیوقوفی کیا کی, اور بہت بڑی بیوقوفی کی کہ ان تمام فیصلوں کو لینے کے اندر تقریباً 2-2.5 مہینے لگا دیے. اور 2-2.5 مہینے کس چکر میں لگائے؟ انہوں نے بھی سیاسی چکر میں لگائے. انہوں نے سیاسی چکر میں 10 روپے کم کیے تھے. انہوں نے سیاسی چکر میں, کیونکہ یہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے حکومت چلانی ہے کہ نہیں چلانی, چلانی ہے کہ نہیں چلانی, کیا ہم نے الیکشن میں جانا ہے, اسمبلیاں تحلیل کرنی ہے, کیا کرنا ہے, یا ہم نے 1.25 سال اپنا پورا گزارنا ہے. اب یہ سارا لیٹ کرتے 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 کہانی یہاں تک آ گئی. اب اس کے بعد یہ بتایا گیا تھا کہ جناب آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ 2,000 روپے اناؤنسمنٹ بھی کی تھی کہ جی یہ میں سبسڈی دے رہا ہوں, اور وہ قوم سے بڑا سلو موشن کے اندر ایک پورا خطاب بھی کیا تھا. تو انہوں نے کہا تھا جی وہ میں یہ 2,000 روپے جو ہے وہ لوگوں کو دے رہا ہوں سبسڈی, وہ جو غریب طبقہ ہے, متوسط طبقہ ہے, اس کے لیے جو ہے یہ ہیلپ ہو جائے گی. اب آپ مجھے بتائیے کہ بھائی آپ جتنا پیٹرول اور ڈیزل کا ریٹ اب تک بڑھا چکے ہیں, وہ 2,000 روپے تو پینٹس ہے. اس 2,000 روپے کی کیا ویلیو ہے؟ آج آپ جا کے کسی غریب آدمی کو بتائیں بھائی جان آپ کو 2,000 روپے دیے ہیں, اور ساتھ ہی آپ بتائیں جی پیٹرول کے اور ڈیزل کی قیمتیں جو ہیں وہ ابھی تک آپ 119 روپے بڑھا چکے ہیں, تو 119 روپے بڑھانے کے بعد اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ آپ کے خیال میں 2,000 روپے کافی ہے؟ میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں, میری طرف سے تمام سبسڈیز پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر ختم کریں. جو امیر طبقہ ہے, ہائر کلاس طبقہ ہے, آپ اس سے فل پرائس لیں, مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بھائی جو شخص موٹر سائیکل کے اوپر سفر کر رہا ہے, جو شخص ایک 800 cc کی گاڑی کے اوپر سفر کر رہا ہے, اس کا کیا قصور ہے؟ اس کے لیے کوئی سہولت کیوں نہیں نکالی جا رہی؟ اور سہولت نکالنے کے آسان ترین طریقے ہیں جو آپ یہ کر سکتے ہیں. میں آپ کو تجویز دے دیتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ کے پاس عمر سیف جیسا بندہ ہے, وہ بیسیکلی جو پہلے آئی ٹی کے معاملات ہینڈل کرتے تھے نواز شریف صاحب کی پوری پچھلی حکومت کے اندر, وہ ہیں تانیہ ادرس ہیں. ان لوگوں کو بلائیں, ان لوگوں کو کہیں بھائی ڈیٹا نکالیں, جتنے لوگ جن کے پاس موٹر سائیکلز ہیں ان کو فیول کارڈز بنا کے دیجئے, جہاں پہ وہ سستا فیول خرید سکتے ہیں. اس کی ایک لمٹ بنا دیجئے, جی آپ کو یہ کارپوریٹ کمپنیز کے اندر ہوتا ہے, آپ کو 100 لیٹر 50 لیٹر 75 لیٹر 200 لیٹر پیٹرول دیا جاتا ہے. آپ ان لوگوں کے لیے گورنمنٹ کو فیول کارڈز بنائے اور ان کو کہے جی موٹر سائیکل والے جو ہیں وہ یہ کارڈز استعمال کریں. اور اس کے بعد, اور یہ اپلیکیبل بھی صرف تبھی ہوگا اگر موٹر سائیکل والا پیٹرول پمپ کے اوپر آئے گا اور آ کے پیٹرول بھروائے گا. ظاہر بات ہے اس پہ لوگ کئی سوال کریں گے کہ بھائی اس میں تو کرپشن ہو سکتی ہے, اس میں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ پیٹرول موٹر سائیکلوں کے اندر ڈلوا کے جو ہے وہ گاڑیوں میں ڈلوائے. کتنی وہ کرپشن کر لیں گے, کتنی کرپشن ہو جائے گی؟ اگر میری نظر میں 95% 90 سے 95% لوگوں کو بھی اس کی وجہ سے آرام ملتا ہے تو کم از کم کریں تو صحیح. یہاں پہ اب نااہلی کا سوال آنا شروع ہو چکا ہے کہ بھائی اور اس کو کتنی دیر برداشت کریں. اس کے بعد آج اس سارے معاملے کے اوپر خواجہ آصف, قمر زمان قاہرہ, ان سب لوگوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی جس کے اندر بیسکلی وہ ایک تو وجوہات کہہ رہے تھے جی ہم یہاں تک کیوں پہنچے ہیں اور ہمیں بجلی کے لیے بھی جو ہے وہ شمسی توانائی کی طرف جانا پڑے گا, اور اس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے. یہ ساری چیزیں لانگ ٹرم کی ہیں, یہ ساری چیزیں بعد کی ہیں. 2 3 4 سال چاہیے ان تمام پلانز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. آج کی بات کیجئے, آج جب ایک بندہ جا کے پیٹرول خرید رہا ہے, اس کی چیخیں نکل رہی ہیں, اس کو کون جا کے جواب دے گا؟ لوگ آج یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ بھائی یہ جو شیر ہے یہ گوشت صرف نہیں کھاتا, یہ پیٹرول بھی پی جاتا ہے. لوگ اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو چکے ہیں, اور یہی سلسلہ اگر چلتا رہا تو میں آنے والے ضمنی انتخابات میں نون لیگ کا بیڑا غرق ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اور صحیح ہوگا, کیونکہ جس طرح کی یہ نااہلی دکھائی گئی ہے یہ صحیح ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ. عمران خان صاحب نے اپنا شیئر ڈالا ہے ان بیوقوفیوں کا, اب مسلم لیگ نون اپنا شیئر ڈال رہی ہے بیوقوفیوں کا, اور اس کا جلدی کوئی حل نہ نکالا گیا تو لوگوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا. بلکہ میرے خیال میں تو ہو چکا ہے, اور میں ابھی سے آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ پیٹرول کی قیمتیں بھی مزید بڑھنی ہیں. میں یہ بھی آپ کو ابھی سے بتا دوں, یہ پیٹرول کی قیمتیں مزید بڑھیں گی, بجلی کی قیمتیں مزید بڑھیں گی, گیس کی قیمتیں مزید بڑھیں گی, سیلریز کے حوالے سے ٹیکس بھی ابھی زیادہ لگے گا. یہ میں آپ کو ابھی سے پریڈکشن دے رہا ہوں. اور لوگ بہت سخت پریشان ہو چکے ہیں, بہت زیادہ پریشان ہو چکے ہیں. لوگ سوال کرنا شروع ہو چکے ہیں کہ بھائی پچھلی حکومت کو مہنگائی کا آپ لوگ تانا مارتے تھے اور کہتے تھے جی ان سے ہو نہیں سکتا, یہ نااہل ہیں, اور اب جب آپ لوگ آئے تو آپ لوگ کیا عوام کو ریلیف دے رہے ہیں؟ صرف وعدے, صرف دعوے,
جھوٹے دعوے تھے نا سارے. جب آپ لوگ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے تو جھوٹے دعوے کرتے تھے آپ لوگ بیٹھ کے کہ جی بس ہم آئیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے. اب آپ لوگ ریلائے کس چیز پہ کر رہے ہیں؟ چلے میں ابھی سے بتا دیتا ہوں. آپ ریلائے اب اس چیز کے اوپر کر رہے ہیں کہ یوکرین اور روس کے معاملات جو ہیں وہ آپس میں سیٹل ہو تو انٹرنیشنل آئل پرائسز جو ہے وہ نیچے آنا شروع ہو, اور اگر وہ نیچے آنا شروع ہوں گے تو پھر یہاں پہ ریلیف ملنا شروع ہو. تو آئی ہوپ اس سلسلے میں جلد از جلد جو ہے وہ کوئی اقدام اٹھایا جائے. اس کے علاوہ دو چار جو اور امپورٹنٹ خبریں جی, ایگری فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل کی سماعت جو ہے وہ اس وقت جاری ہے جب میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں. موسٹ پروبلی شاید اگلے ویلاگ کے اندر اس پہ بات کریں گے. مریم نواز صاحبہ جو ہیں آج اسلام آباد ہائی کورٹ وہاں پہ پہنچی ہیں, اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو آج دعوت دی گئی تھی. انہوں نے خطاب کیا. میں اس خطاب کے اوپر تو بعد میں آتا ہوں, پہلے یہ ذرا فوٹیج دیکھیے گا. یہ عمران خان صاحب جب وہاں پہ اسٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے تو پنڈال کے یہ پیچھے کی یہ صورتحال تھی کہ مطلب کس حد تک کرسیاں جو ہیں وہ خالی پڑی ہوئی تھی عمران خان صاحب کی. کیونکہ وجہ کیا ہے, عمران خان صاحب از ناؤ ریپیٹنگ the same thing again and again and again, اور لوگ اب اس کو سن سن کے جو ہے نا بور ہونا شروع ہو چکے ہیں. عمران خان صاحب نے جو ہے وہ آ کے بھی ایگزیکٹلی وہی دوبارہ وہ ساری باتیں وہی ریپیٹ کیجیے. امریکی سفیر اور وہ پاکستانی سفیر کو جی وہ امریکی جو محکمہ خارجہ کا بندہ تھا, امریکی سیکرٹری, اس نے ڈونلڈ لو, اس نے کیا کہا تھا, اور یہ ساری بات. کل ایک امپورٹنٹ بات جو سامنے آئی, عمران خان صاحب نے کہا کہ جی ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو بیانات دیے ہیں یہ ان کی رائے ہو سکتی ہے. وہی بات بیسکلی اسد عمر صاحب نے جو بات کہی تھی کہ جی یہ ان کی رائے ہے اور فیصلہ نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ رائے ہے, یہ فیصلہ نہیں ہے. بلکہ اسد عمر صاحب کل کاشف عباسی صاحب کے شو کے اندر بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو اس میں انہوں نے انہی باتوں کو جب ریپیٹ کیا تو کاشف عباسی صاحب نے کہا کہ جی ڈی جی آئی ایس پی آر بیسکلی اسی وقت ڈی جی آئی ایس پی آر ہم نیوز کے اوپر جو ہے وہ محمد مالک صاحب سے بات کر رہے تھے. تو کاشف عباسی صاحب نے کہا جی عسکری ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جس چیز کو آپ رائے کہہ رہے ہیں یہ انٹیلیجنس رپورٹس کی بنیاد کے اوپر یہ رائے قائم کی گئی. یہ کوئی بیٹھے بیٹھائے کسی بھی سروسز چیف کی اپنی رائے نہیں تھی, اور یہ حقیقت ہے. اگر آپ پہلے بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہوئی تھی, سب سے پہلی پریس کانفرنس جس میں انہوں نے بات کی تھی, تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو سائفر تھا, یہ سائفر دفتر خارجہ بھی جب آتا ہے تو اگر وہ نیشنل سیکورٹی سے کنسرننگ ہو تو وہ آئی ایس آئی کو بھی آتا ہے. آئی ایس آئی اس کے بعد اپنی اس کے اوپر رپورٹ بناتی ہے, اور پھر وہ رپورٹ جو ہے وہ سروسز چیف تک پہنچائی جاتی ہے کہ جی ہم اس کو اس طرح دیکھ رہے ہیں اس سارے معاملے کو. اور وہ اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ جناب کسی قسم کی کوئی سازش نہیں ہے, مداخلت ضرور ہے. لیکن عمران خان صاحب اس بات کے اوپر تلے ہوئے ہیں کہ نہیں, چاہے جو مرضی ہو جائے بھائی, یہ تو میرے خلاف سازش ہوئی ہے. اور اس لیے اب وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن بنے اور اسی تحقیقات کرے. یہاں پہ میرا سوال اٹھتا ہے کہ عمران خان صاحب جب خود وزیر اعظم تھے تو بھائی آپ خود ہی بنائے تھے جوڈیشل کمیشن. آپ اسی وقت سپریم کورٹ کا لیٹر لکھ کے کہہ دیتے جی بنائے جوڈیشل کمیشن. آپ نے ایک کمیشن بنایا, ٹھیک ہے, آپ نے اس وقت ایک کمیشن بنایا, اور اس کمیشن میں جنرل ڈائر طارق خان نے اس کی سربراہی لینے سے انکار کر دیا, تو عمران خان صاحب نے دوسرا بندہ ہی اناؤنس نہیں کیا. آزاد کمیشن بیسیکلی انہوں نے بنایا تھا, جوڈیشل کمیشن انہوں نے بھی نہیں بنایا تھا. اچھا, اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات کہی کہ جی جو الزامات لگائے جا رہے تھے, سیکرٹری خارجہ نے جو ہے مراسلہ چھپایا تھا. بھائی سیکرٹری خارجہ نے اگر مراسلہ چھپایا تھا تو شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ کسی کو انکوائری کا حکم دیتے اور اس سیکرٹری خارجہ کے خلاف جو ہے وہ آپ ایکشن لیتے. یہ بیسکلی یہ اس سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ جی اگر 8-9 تاریخ تک وہ سائفر آ گیا تھا, آپ نے جا کے 28 تاریخ کو کیوں اناؤنس کیا؟ اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے پاس وہ سائفر تھا ہی نہیں تھا. ایک دو باتیں کہتے ہیں, ایک تو یہ کہتے ہیں جی ہمیں تو سائفر کا پتہ ہی نہیں لگا, اور دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ جی وہ چونکہ او آئی سی کا اجلاس ہو رہا تھا پاکستان میں تو اس لیے ہم نے اس معاملے کو ریز نہیں کیا. تو بھائی اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب فارن منسٹر تھے, لیتے ایکشن, کیوں نہیں لیا ایکشن؟ اس کے بعد 7 تاریخ سے لے کے 7 تاریخ کو یہ سائفر آیا تھا, 7 تاریخ سے لے کے 27 تاریخ تک آپ لوگوں نے اس سلسلے میں کیا ایکشن کیا؟ آپ کہانی اپنی فلم کا آغاز کرتے ہیں 28 تاریخ کے بعد سے, جس دن عمران خان صاحب نے یوں کر کے اسے لہرایا تھا نا اسلام آباد کے جلسے کے اندر, اس کے بعد سے آپ اپنے ایکشن کا آغاز کرتے ہیں. تو یہ اس طرح کے بہت سے سوالات ہیں. اس کے بعد 31 مارچ کو جب این ایس سی کی میٹنگ ہوئی تھی تو ایجنسیز نے بتایا کہ جی کوئی شواہد نہیں ملے. عمران خان صاحب نے کیا اس وقت مزید شواہد اکٹھے کرنے کے حوالے سے کیا کوئی انکوائری بٹھائی؟ کیا اس وقت جب آپ جانتے تھے, یہ تو آپ خود مانتے ہیں نا کہ جب وہ این ایس سی کی میٹنگ ہوئی تھی تو اس وقت جو سروسز چیفز تھے وہ اس اوپینین کے ان کی رائے یہ تھی کہ نہیں جناب کوئی سازش نہیں ہوئی تھی. تو عمران خان صاحب اگر ان کی بات سن رہے تھے تو اس وقت کہتے ہیں کہ نہیں جی میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر ہم انکوائری کروائیں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ سازش ہوئی. نہیں کیا, کچھ بھی نہیں کیا, بلکہ باہر آ کے آپ نے تمام چینلز کے اوپر اپنے لوگوں کو یہ کہا کہ جائیں جا کے کہیں جی جو سروسز چیفز بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی اس بات کو مانیں کہ سازش ہوئی, جبکہ ایسا نہیں تھا.
آپ نے پوری قوم سے جھوٹ بولا اس وقت، سب کو یہی کہا کہ جناب وہ بھی آن بورڈ ہیں اس معاملے کے اوپر، جبکہ وہ نہیں تھے. اس کے بعد آپ ان کو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ سیاسی معاملات کے اندر نہ بولیں. آپ بیٹھ کے فوج کے حوالے سے جھوٹا بیانیہ بناتے رہیں، آپ ان کے بارے میں یہ کوٹ کرتے رہیں کہ جی وہ بھی یہی بات کہہ رہے تھے، اور وہ آگے سے آپ کو جواب نہ دیں، وہ بالکل جواب نہ دیں. آپ کے لونڈے لپاڑے دنیا جہان کی فضولیات جو ہیں وہ اس وقت بولتے رہیں. مطلب میں نے یہاں پہ آپ کے جو پسندیدہ صحافی ہیں ان کو میں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی نقلیں تک اتارتے ہوئے دیکھ لیا. مطلب وہ اس حد تک اب جا چکے ہیں. مسلم لیگ نون جب اٹیک کر رہی تھی فوج کے اوپر اور وہ بار بار ووٹ کو عزت دو اور اس قسم کی باتیں کرتی تھی، وہ بھی ایک حد تک جاتے تھے، لیکن یہ والی حرکتیں کبھی نہیں ہوئی تھی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیٹھ کی نقلیں اتاری جائے. آپ لوگوں نے وہ حدیں بھی عبور کر لی، وہ بھی عبور کر لی، کیونکہ جواب نہیں ہے آپ کے پاس، جواب دیا نہیں جا رہا آپ لوگوں سے. لیکن ادارے کو آپ اس وقت فل ٹائم مطلب، اور معذرت کے ساتھ وہ اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ یہ سارا ایشو جو تھا وہ کرداروں کا تھا، اداروں کا نہیں ہے. یہاں پہ ایک فرق یہ ہے، آپ پورے ادارے کو اس طرح گندا کر رہے ہیں، پورے ادارے کے اوپر آپ کیچڑ اچھال رہے ہیں. یہ کسی ایک کردار کی بات نہیں ہے، پورے ادارے کی ہے. آپ کے پسندیدہ کرداروں کے حوالے سے آپ نام نہیں لیتے، جو آپ کے پسندیدہ کردار ہے اسی ادارے کے. تو عمران خان صاحب کا جناب یہ آج کا جو بیان تھا جو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی دیا، وہ بھی اسی سے ملتا جلتا تھا. there was nothing new in it. اس کے علاوہ دو چار اور جو خبریں، مونس الہی صاحب آج ایف آئی اے کے اندر پیش ہوئے، ان کو ایک سوال نامہ، کافی لمبا چوڑا سوال نامہ جو ہے ان کو دیا گیا ہے، اور ان کو کہا جی اس کو فل کر کے جو ہے وہ واپس لا کے دیں. کافی دیر ان کی وہاں پہ سٹنگ ہوئی ہے. اور پنجاب سے ریلیٹڈ ایک اور خبر یہ ہے کہ جی ہوم منسٹری کا چارج جو ہے وہ عطاءاللہ تارڑ کو دے دیا گیا ہے. وہی عطاءاللہ تارڑ جو جن کی وجہ تنازع بنے تھے پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں، جنہوں نے جاتے جاتے جو ہے ایک نازیبا اشارہ بھی کیا تھا، ان کو جو ہے وہ ہوم منسٹری کا چارج جو ہے وہ اب دے دیا گیا ہے. تو یہ اس سلسلے میں اب تک کی ڈیولپمنٹ تھی. اگلے ولاگ میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.